بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو۔ اب یہ عہد اللہ یہ مرکب اضافی بن گیا ہے۔ مرکب اضافی کا مطلب عہد اللہ، اس کے میں کا کی کے استعمال، لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ عہد اللہ اللہ کا وعدہ، رسول اللہ اللہ کا رسول، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ پختہ وعدہ کرنے کے، مطلب بعد وہ لوگ جو پختہ وعدہ کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، میثاق ہونے کے بعد، مضبوطی ہونے کے بعد اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا۔ اب امر اللہ کے اللہ لفظ الجلالہ کے اوپر جو پیش ہے، جو اللہ نے حکم دیا، اگر یہی پیش کی بجائے ہاں پر زیر ہوتی تو یہ اللہ کا حکم ہو جانا تھا۔ اب یہ معنی ہے اللہ نے جو حکم دیا، ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا، بھی ساتھ اس کے، این یوصلہ یہ کہ جوڑا جائے یا ملایا جائے، ویفسدون، اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں۔ وہ لوگ جو مضبوطی ہونے کے بعد، پکا وعدہ کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور جو کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا، اللہ نے ملانے کا حکم دیا، اس کو کاٹتے ہیں، یا اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں۔ یفسدون میں واو نون جو ہے یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ یفسدون وہ سب فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، کہ اللہ نے زمین میں فساد کرنے کو سخت منع فرمایا۔ اولئک، وہ سب جو پیچھے جن کا حکم دیا گیا، ایک تو پکا وعدہ کر کے توڑنے والے لوگ، دوسرا جو جس کا اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، اور تیسرا وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک ہم، اب یہ اولئک کا معنی بھی وہ سب ہے، اور ہم کا معنی بھی وہ سب ہے، تو جب یہ دونوں معنی اکٹھے ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں عربی میں حصر کا مفہوم یا حصر کا قانون۔ اولئک ہم الخاسرون، وہی، اب یہ دونوں وہ کو اکٹھا کر کے وہی کر دیا جاتا ہے، اولئک ہم الخاسرون، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی گھاٹے والے ہیں۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، جو اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی ایک اور خرابی کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے مضبوط عہد کو توڑتے ہیں۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے لیا تھا، جس کا ذکر قرآن مقدس نے سورۃ الاعراف آیا 172 میں اس طرح فرمایا ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، جس کا ذکر قرآن مقدس نے اس طرح فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور یاد کر جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم یہ عہد لوگوں سے ضرور بیان کرو گے۔ منافقین کے ایک اور شر کو اسی آیت پاک میں اس طرح فرمایا گیا کہ انہیں حکم تھا کہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑیں، وہ توڑتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا کہ محبت کریں، وہ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائیں، فرق نہ کریں، وہ ہر اچھے کام کو چھوڑ کر فتنے کی طرف بڑھتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد یہ تھا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے، آیات الہیہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہے رشتہ داروں
اعزہ اقربا سے قطع تعلقی کو قرآن مقدس نے کفار کی عادت میں ذکر کیا ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کے مفہوم کو عام سمجھا جائے تو تمام طرح کے تعلقات اس میں آ جاتے ہیں۔ جسمانی، روحانی تمام تعلقات کو نبھانے کا حکم ہے اور توڑنے کی مذمت ہے۔ تعلقات کو نبھانے کا معنی یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ توڑنے کا یہ معنی ہوگا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال نہ کیا جائے، مطلب نبھایا جائے۔ اس مبارکہ میں 4 کبھی جرائم کا ذکر کیا گیا ہے جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ وہ یہ ہیں: خدا کی اطاعت کرنا، عہد کو توڑنا، حقوق ادا نہ کرنا، زمین میں فساد پھیلانا۔ اس مبارکہ میں میثاق کو توڑنے کی مذمت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد توڑنا برا عمل ہے۔ میثاق مضبوط پختہ وعدہ کے معنی میں ہوگا اور وہ سرسری وعدہ نہیں بلکہ اس پر گواہ ہے۔ اس میں مضبوطی ہے۔ میثاق مضبوطی والے وعدے کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صلہ رحمی کی اہمیت اور قطع رحمی کی مذمت واضح طور پر فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قطع رحمی کے وبال سے بچائے اور آپس میں صلہ رحمی کی نعمت سے نوازے۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔